حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سبھی کو میرے چینل نالج فار مسلم میں خوش آمدید۔ قوم کے ساتھ اس بحث و مباحثے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی توجہ کو بتوں کی بے بسی کی طرف مبذول کرانے کے لیے بتوں کو توڑ ڈالنے کا موسم ارادہ فرمایا اور قسم کھا کر فرمایا۔ ترجمہ: خدا کی قسم میں تمہارے ان بتوں کی گت بناؤں گا جب تم چلے جاؤ گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے عید سے لوٹنے کا انتظار کیا اور ایک کلہاڑا اٹھا کر اس جگہ کی طرف چل پڑے جہاں بت رکھے تھے۔ وہاں جا کر سب بتوں کو پاش پاش کیا مگر بڑے بت کو اپنی حالت میں رہنے دیا اور کلہاڑے کو اس بڑے بت کی گردن پر لٹکا دیا تاکہ وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے دین کی طرف رجوع کریں۔ چنانچہ قوم نے واپس آ کر جب اپنے بتوں کی حالت دیکھی تو خوف زدہ اور دہشت زدہ ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے سارے معبود توڑے گئے ہیں اور ان کے ٹکڑے زمین پر جا بجا بکھرے پڑے ہیں اور کلہاڑا بڑے بت کی گردن پر لٹکا ہوا ہے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنے لگے، کس ظالم نے ہمارے معبودوں کا یہ حشر کیا ہے؟ جس نے بھی کیا ہے بڑا ظلم کیا ہے۔ کافروں میں سے کچھ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں تمہارے بتوں کو گیت بناؤں گا، کہتے ہوئے سنا تھا۔ چنانچہ انہوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کے متعلق برے الفاظ کہتے ہوئے سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ اس پر قوم نے فیصلہ کیا کہ اس کو بادشاہ کے سامنے عدالت میں پیش کیا جائے، تمام لوگ موجود ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی چاہتے تھے کہ تمام لوگ جمع ہو اور ان کے سامنے ان کی جہالت، غباوت اور بے وقوفی آشکار ہو کہ وہ بے دست و پا بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ ان کو کیا نفع و نقصان پہنچاتے، وہ تو خود کو نقصان سے بچانے پر بھی قادر نہیں ہیں۔ اسی واضح بات کی طرف ان کے ذہنوں کو متوجہ کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ وقت مقرر پر لوگ جمع ہو گئے اور لوگوں کے زبردست مجمع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا۔ ترجمہ: ان لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے اے ابراہیم؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا جواب دیا جس سے ان کی حجت کا بطلان ہو اور ان کی فکری غوط بھی آشکار ہو۔ چنانچہ فرمایا، بلکہ ان کی اس بڑے نے کی، سو ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ یہ جواب اس لیے دیا تاکہ انہیں معلوم ہو کہ یہ بت بول سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں، بلکہ یہ جماد محض ہیں۔ اس جواب کے ذریعے ان کی بت پرستی کی غلطی کو ان پر واضح فرمانے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ وہ سوچنے لگے اور عقلوں سے کام لینے لگے اور ایک دوسرے سے ہم کلام ہوئے اور اپنی دلیل کی کمزوری کی طرف نظر کرنے لگے۔ اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ تم ہی لوگ ظالم ہو کہ تم اپنے معبودوں کی عبادت کرتے ہو جو ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے اور نہ ہی خود کو ذرا برابر فائدہ پہنچانے پر قادر ہیں۔ وہ اپنی عبادت کرنے والوں کو نفع و نقصان کیا پہنچا سکیں گے؟ خود کلہاڑی کے وار سے ڈھیر ہو گئے ہیں اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، مگر عقل کے اس فیصلے پر عمل کرنے کی بجائے اپنی پرانی جہالت اور عناد کی طرف اود کر گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے، تجھے بخوبی علم ہے کہ یہ بت بول نہیں سکتے، آخر آپ ہم کو ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فرمایا، اگر تمہارے بت نہ بول سکتے ہیں اور نہ ہی نفع و نقصان کے مالک ہیں تو پھر کیوں ان کی پوجا کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو توبیخ اور ان کی عقل پر افسوس کرتے ہوئے فرمایا۔ ترجمہ: تف ہے تم پر اور اس پر جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو، کیا تم نہیں سمجھتے؟ مگر وہ جواب دینے سے قاصر ہوئے اور اپنی مدعا کو دلیل سے ثابت نہ کر سکے۔ مجبور ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم صادر کیا، وہ بھی انتہائی قبیح طریقے سے، یعنی آگ جلا کر قتل کرنا۔ چنانچہ کہنے لگے۔ ترجمہ: ان کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کا بدلہ لے لو اگر تم کو کچھ کرنا ہے۔ کفار کا یہ قول قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ اس طرح آیا ہے۔ ترجمہ: کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک آتش خانہ تعمیر کرو اور ان کو اس دہت کی آگ میں ڈال دو۔ غرض ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لڑائی کرنی چاہی تھی، سو ہم نے انہیں نیچا دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان پر غالب آ گئے اور ان کی حجت قطع ہوگی تو ان کے پاس اپنی غباوت اور بے وقوفی کو چھپانے کے لیے طاقت کے استعمال کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہا۔ بحث و مباحث سے اعراض کرتے ہوئے قوت استعمال کرنے پر اتر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا حکم۔ چنانچہ کفار ایک کردی شخص کے پاس گئے جس کا نام ہیزن تھا۔ اس نے ایک
منحیق بنانے کا مطالبہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال کر آگ میں پھینکیں گے۔ لوگوں نے ہر طرف سے لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دیں اور جمع کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک طویل عرصہ گزر گیا۔ حد الوسیع ایندھن جمع کرنے لگے، حتیٰ کہ ان کی کوئی عورت اگر بیمار ہوتی تو نظر مانتی کہ اگر وہ اس مرض سے صحت یاب ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیاں اٹھا کر لائے گی۔ چنانچہ ایک بہت بڑا گھڑا کھودا گیا، تمام جمع شدہ لکڑیاں اس گھڑے میں ڈال دی اور آگ بھڑکائی گئی۔ چنانچہ آگ بھڑک اٹھی، شعلے بلند ہوئے اور اتنے بلند ہوئے کہ اس سے پہلے کبھی اتنی بلند آگ نہیں دیکھی گئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا اور ان کو رسیوں سے باندھنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ لیا اور انہیں اٹھا کر منحیق میں رکھ لیا اور پھر منحیق کے ذریعے آگ کی طرف پھینک دیا تو آگ تک پہنچنے سے قبل ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، ابراہیم کسی چیز کی ضرورت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اما علیک فلا، مگر آپ سے نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً آگ کو حکم ہوا۔ ترجمہ: اے آگ، ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈے ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ بعض حضرات نے یہاں تک کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر سلام نہ فرماتے تو آگ کی ٹھنڈک زیادہ ہوتی جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہوتی، اور بعض کہتے ہیں کہ آگ کی صرف اتنی گرمی محسوس ہوئی کہ آپ کی پیشانی پہ ہلکا سا پسینہ آیا، جس کو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے صاف کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈال دیا گیا تو فرمانے لگے۔ ترجمہ: اے اللہ، آپ آسمان میں ایک ہیں اور میں زمین پر آپ کی عبادت کرنے والا صرف ایک ہوں۔ آگ میں آپ کے ساتھ سایوں پر معمور فرشتے بھی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھڑے کے پنجوں پنج سرسبز باغ میں ہیں اور ان کے آس پاس آگ ہے۔ لوگ ان کی طرف دیکھ تو رہے ہیں مگر ان تک پہنچ نہیں پا رہے اور نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف نکل کر جا سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں مختلف روایات کے مطابق 40 یا 50 یوم رہے، جہاں آپ نے انتہائی پاکیزہ اور پرکیف زندگی گزاری۔ آگ نے بندھی ہوئی رسیوں کے سوا کسی چیز کو نہیں جلایا، بلکہ وہ آگ ان پر ٹھنڈی ہو گئی۔ چنانچہ آپ کا اس آگ سے اس طرح نجات پانا انتہائی عظیم معجزہ ہے اور ان پر اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان۔ آگ تو کافروں کو جلائے گی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے انبیاء کرام کو نہیں جلا سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ آگ بھی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان عظیم فرمایا۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔